وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے انتہائی افسردہ خاطر، افسردہ دل اور مضطرب بے قرار عشاقان رسول، آپ سے دل مردہ کی کیفیت میں، افسردہ دل کی کیفیت میں، عجیب و غریب اضطراب، اپنی زندگی سے بھی نفرت، کھانے پینے سے بھی نفرت کی کیفیت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کریم نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میرے رب کعبہ نے اپنے محبوب کلام جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں میرے مالک کائنات نے دو ٹوک الفاظ میں دنیا کائنات کے ہر معاملے میں اللہ کریم نے دو ٹوک، لیکن جہاں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی وہاں بلا لحاظ قرآن گواہ ہے کہ اونچا سننے والا صحابی پاک ہے، اور کریم آقا نے پوچھا کیا حال، زبان سے ذرا اونچا لہجہ نکل گیا کہ ٹھیک ہوں، لیکن اتنی سی بھی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی پاک نے اونچی آواز دے دی یا محمد بار کیف، تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسی وقت گواہی جبریل آ گئے، اور اللہ کریم نے ایک لمحہ بھی رحمت کی نظر کی کیفیت میں درگزر نہیں، بلکہ یار کے لہجے کے سامنے لہجہ اونچا بھی برداشت نہیں کیا، اور فرمایا محبوب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے محبوب ان کو منع کر دے، اگر جو تیرے لہجے سے بھی لہجہ اونچا کرے گا اس کے پوری زندگی کے اعمال صالح میں ضائع کر دوں گا۔ شناسہ مزاج نبوت، ادب خردہ نگاہ محبت، سیدنا عمر فاروق مراد مصطفیٰ، دنیا کائنات کی عدلیہ کے ماتھے کا جھومر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ذات گرامی کو میرے خالق کائنات نے اپنے رب العزت سے مانگ کر لیا، اے رب کعبہ مجھے عمر چاہیے، یارو وہ محبوب جو قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کسی سے نہ سوال کرنے والے وہ محبوب کائنات، کونین کے مالک، کائنات کے مالک، وجہ تکوین کائنات، وجہ تخلیق کائنات، انسانیت کی روح کو زندگی اور انسانیت کو جلا، انسانیت کو مقام عرفہ، زندگی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ انسان نہیں جو احسان نہ جانے، لیکن اگر محسن کی تحقیق کرے، محسن کا تجزیہ کرے، محسن کا اندازہ کرے تو دنیا کائنات کا ہر محسن وہ چھوٹے قد والا ہوگا، لیکن وہ ایک کائنات میں اللہ کا محبوب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانیت کے لیے وہ سراپا رحمت اور وہ احسان کیا، عبادات میں کمیاں، رب حمل امتی کی صدائیں، اپنے اولاد کے لیے حسنین کریمین کے لیے سفارش نہیں، لیکن زمین سے لامکان تک رب حمل امتی کی صدائیں دینے والے محبوب نبی نے ہم پہ وہ احسان فرمائے کہ ہمیں جانوروں جیسی زندگی سے بچا کے انسانیت کے منصب اعلیٰ پہ بٹھا کے اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پہ سجا کے عورت کو، مرد کو عزت دی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھنے والے رسول کے لیے میرے کریم نے فرمایا جب میرے یار سے گفتگو کریں تو لہجہ جو ہے وہ مناسب رکھیں۔ یار آج ہم کس طرح زندہ رہیں دنیا کائنات کے، میں بلا تکلف کہتا ہوں، اپنے نصیباں دی ہوندی ہے گل، آئیاں مائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، جڑی ڈاچی ذرا نہ سکتی سی چل، عرب دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ آج ہر نبی پاک کے غلام کا دل جو ہے وہ پاش باش ہے، دل کرچیاں ہے، لیکن اس پہ رونا آتا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام لگتے رہے کہ وہ سوشلسٹ ہے، وہ کمیونسٹ ہے، وہ فلاں ہے، وہ جہنمی ہے، لیکن قدرت کا کرم تھا کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے ختمی مرتبت کا جو مدتوں سے مسئلہ علماء سے، مشائخ سے نہ حل لا سکا، وہ کر کے مسئلہ ختم نبوت پہ فیصلہ کافر قرار دے کر اس دنیا سے جنت لے کے چلے گئے۔ لیکن اپنے مقام کی کیفیت ہے کہ میاں صاحب کا دور آیا تو یارو ممتاز قادری
اس سلسلے میں اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اس کو ہینگ کر کے میاں صاحب نے بھی اپنی عاقبت عجیب کر لی، اور آج جس کے بدلے اتنا بڑا دنیا میں اس کا ری ایکشن تھا کہ دنیا میں جتنے بڑے جنازے پاکستان میں ہوئے اس سے بڑا ممتاز قادری سے جنازہ نہ تھا، اس لیے وہ اس نے کون سا کام کیا تھا، وہ کون سے اس نے تہجد پڑھے تھے، کون سے رکوع کیے تھے، کون سے سجود کیے تھے، لیکن ایک کہ مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی کی توہین کرنے والے کو واصل جہنم کر دیا اور اس کو موت کے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح دوسری طرف جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اور چیف جسٹس صاحب اور ہماری عدالت جو ہے انہوں نے صبر کر لیتے، کوئی وقت نہیں، لیکن بری کر کے مسلمانوں کے نبی کائنات، وہ نبی کسی ایک شعبے کا نہیں، نبی کسی ایک قوم کا نبی کسی ایک انسان کے لیے نہیں، نبی صرف گورے کے لیے نہیں، نبی کسی کالے کے لیے نہیں، نبی کسی امیر کے لیے نہیں، نبی کسی غریب کے لیے نہیں، یہ تو وہ کریم آقا ہے جو ہر کے لیے رحم اور ہر طبقے کا جو ہے نبی اس صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ توہین کرنے والی اور اپنی عدالت میں اعتراف کرنے والی، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اسے بری کر کے میں نہیں سوچ سکتا کہ یار کیا یہ آزمائش ہے مسلمانوں کی، ایک طرف ہمیں مہنگائی لے ڈوبی، ایک طرف اضطراب ہے، دوسری طرف احتجاج ہے، کہیں احتجاج ہے، کہیں جناب بندہ مہنگائی کا رونا، اور اس کیفیت میں ملک کی حالت کو جبکہ سنبھالنے کا وقت ہے، اس وقت فی الفور یہ فیصلہ کر کے کتنا دل ازردہ کیا گیا، ملک کا ماحول جو ہے پراگندہ کر دیا گیا۔ یا کیا یہ لیٹ ہو جاتا تو کون سی قیامت آتی دیکھا جاتا، یا آہستہ آہستہ یا جو بھی کیفیت ہوتی، لیکن اس وقت کر کے مسلمانوں کے دلوں کو، جبکہ کل حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کا عرص مبارک تھا، وہ ہم محبت رسول کے ڈنکے تھے، محبت رسول کے عشق رسول کے ترانے تھے، دنیا کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا، لاہور کی تاریخ کا نہیں، پنجاب کا نہیں، بلکہ پاکستان کے گنے چنے جو بڑے اجتماع، ان میں یہ ایک داتا گنج بخش کا عرص تھا، اس پہ ذمہ داران حضرات آئے ہوئے تھے، انہوں نے نہ دیکھا کہ یارو اتنے بڑے اجتماع میں اتنے عشاقان رسول کے دل پہ میں کاری ضرب نہ لگاؤں، کچھ دن لیٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ معلوم یہ پتہ ہمیں کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا ہے، لیکن جو سازشیں کرنے والے ہیں ہم انہیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور وہ کان کھول کے سن لے، ہم دنیا کائنات کے ہر معاملے پہ کمپرومائز کریں گے، ہم نفع پہ کمپرومائز کریں گے، نقصان پہ کمپرومائز کریں گے، گھر کی تباہی پہ کمپرومائز کریں گے، حالات، اولاد، مال، جان کی معاملہ آئے گا وہاں بھی کمپرومائز کر جائیں گے، لیکن یاد رکھیں محمد عربی کی زلفوں سے نہ ہم کمپرومائز کریں گے، بلکہ نہیں، محمد عربی کی ذات اور ان کے چہرے انور تو کجا آپ کے پاؤں کی دھول پہ ہم جناب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، تو 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ادھر آئے ستمگر ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ حیرت کی جا ہے، کیا یار لاہور کی شالمی گواہ نہیں کہ وہاں ختمی مرتبت پہ سیدھی گولیاں آ رہی تھی اور نوجوان 12-18 سال کے جو تھے ان کی اپنی کیفیت تھی، یارو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں کبھی بھی کوئی اضطرابی ہو یا بے قراری ہو، لیکن یہ جو ہے یہ میں بار بار عرض کروں کہ اس پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ یہ عجیب کیفیت ہے۔ باہر سو اشاقان رسول، علماء رسول کے افسردہ دل، خستہ حال کیفیات میں آج جو دن گزرا، آج دیکھیں کیا حال ہے، ہر چہرہ اترا ہوا ہے، ہر چہرے پہ اضطراب ہے، ایک طرف تو کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری طرف علامہ ہی پھر کرے گا ترجمانی کہ کہے گا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے وابستگان کی طرف سے، اشاقان رسول کی طرف سے میں انتہائی پرزور الفاظ میں احتجاج کرتا ہوں اس فیصلے پہ، اگر نظر ثانی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ عملہ عمل ترتیب دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں، ہم ملک میں بدگمانی یا بے سکونی کے قائل نہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان بھی جو ہے یہ کسی ایک کی باپ کی نہ ہاتھ کی چھڑی ہے، نہ جیب کی کڑی ہے، نہ اس کے پھولوں کے موتیوں کی لڑی ہے، یہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے ہر ریڑے والے سے لے کے اچھا منصب پہ بیٹھنے والا مولوی سے لے کر جناب جاہل گموار ہل چلانے والا زمیندار
सब जो हैं वो गुलामान रसूल, वो अपनी जान को इसी पे एक ही हदीस सैयद कायनात रूह कायनात जाने कायनात अलैहिस्सलात तशरीफ फरमा है। उमर फारूक आ गए, मेरे करीम ने पूछा उमर जी सैयदी या रसूल अल्लाह, आपको जान माल अजीज है या मैं? या रसूल आप, आपको घर अजीज है या मैं? या रसूल घर नहीं, आप कारोबार, माल, रिजक, दौलत, सरवत, इज्जत, अजमत, जीना मरना सब तो मुंह से निकल गया जी हुजूर आप। तो आपने मुस्कुरा फरमाया तो जान से, तो एक लम्हा उलमा सुन रहे हैं, एक लम्हा तवक्कुफ हुआ, जिब्रील अमीन आ गए, फरमाया क्या है मेरे महबूब मोहम्मद से कह दे, फौरन कह दे मुझे जान से भी ज्यादा मुस्तफ़ा अजीज हैं। अगर नहीं कहेगा इसका ईमान जो है वो फारिग कर दिया जाएगा और तमाम नेकियों पे कलम फेर दिया जाएगा। हम कहाँ जाएं? हमारा जीना भी मदीने के लिए, हमारा मरना भी जीने मोहम्मद अरबी की ज़ात के लिए। तेरी एक निगाह की कीमत मेरी सारी जिंदगानी, अगर तू कबूल कर ले ये तेरी मेहरबानी। हमें वल्ला बिल्ला न चीफ जस्सा पे ये ख्याल था, ना मैं वजीर आजम पाकिस्तान पे, ना पाकिस्तान की अदलिया पे, हमें ये गुमान भी नहीं हो सकता था। लेकिन हैरान हूं कि जनाब बंदा इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से हमारे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई गई। जबकि अदालत में इतराफ हुआ और हाई कोर्ट ने अदालत को फैसले को बहाल रखा और उस पर बड़ा कुछ हुआ, तो कम अज कम इसका एहतराम करके इसको दीगर तरतीब के साथ अच्छे असलूब के साथ कोई करते। लेकिन हैरत है कि अपने आमाल पे भी हमारे ज़ौक़ को भी इम्तिहान का शिकार बनाया। इंशाअल्लाह जुमे पे पर्ची का ऐलान करेंगे। लेकिन ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कि वक्त की बात होती है, पंजाबी में कहते हैं कि भरिया दा जानी है जिदा चोट छड़े। यारो आपकी जो कारकर्दगी थी काबिल तहसीन काबिल तबरीक थी, लेकिन आज हर इंसान की निगाहों में वो मकाम नहीं रहा। इस्तराब है, कैफियत है, वही पत्ते हवा देने लगे जिनसे तवक्को की खैर थी। अल्लाह ताला नबी पाक का सदका हमें इस्तकामत अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाविकार सरखरू करे और अल्लाह ताला जिम्मेदारान को भी, अब भी हम कहते हैं कुछ नहीं गया, इस पे मजीद बारीक बीनी से गौर करें, फैसले को बदल दें, ताकि पाकिस्तान का आगे जिन उलझनों से गुजर रहा है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अल्लाह करीम आपको और हमारे जिम्मेदारान को तौफीक दे कि ये फैसला वापस लेके मुसलमानों की दिल की दुनिया आबाद भी कर लें और अपनी आकबत भी बखैर वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे नाज़रीन व नाज़रात, एक जुमला इजाफा कर दूं, शायद आप मुझे इस लिबास में देखकर परेशान हो। मेरे आका इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी का चूरा शरीफ जो नायब मुजद्दद है मेरे जद्द आला, वहाँ से आज तक हमारा लिबास जो है वो सफ़ेद लिबास और ब्लैक वेस्टकोट है। लेकिन आज मुझे जिस लिबास में देख रहे हैं, आज के हालात का तकाजा ये था कि हम इस स्याह लिबास के साथ एहतजाज करें कि शायद कि तेरे मन में उतर जाए मेरी बात। यारो हकीकत है कि आज तो दिल ये करता है कि सारे कायनात को कहा जाए कि आज बैतुल्ला की तरह काला गिलाफ पहन लें। काला जो लिबास है बैतुल्ला का इसीलिए था कि यार जुदाई दे के मदीने चला गया। आज दिल कर सारे जहान को कह दिया जाए कि कपड़े काले पहन कर एहतजाज का इजहार शरीफाना करें कि आज हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके लिए ऊंचा लहजा भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते, आज उनकी अजमत को डैमेज करने वाली एक आम औरत को जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ और उशाकान रसूल की मोहब्बतों को डैमेज कर दिया गया।